ینگ لوگ کیوں اس کا شکار ہوتے ہیں کہ ان کے گھٹنے درد ہونا شروع ہو جاتے ہیں؟ تو یہ وجہ کیا ہے اس کی؟ ہاں جی، ینگ لوگوں کی اگر آپ وجہ دیکھیں تو ینگ کو، جیسے آپ نے خود کہا کہ یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ ینگ لوگ کیوں ہوتے ہیں، اس میں دو طرح کی چیزیں ہیں۔ ایک چیز ہے کہ ینگ لوگوں کی جو زندگی ہوتی ہے بڑے ایکٹیو ہوتے ہیں، تو ان میں چوٹ لگنے کا رجحان بہت زیادہ ہوتا ہے۔ ان میں پٹھے کی چوٹیں اور خود گھٹنے کی چوٹ شامل ہے۔ تو آپ دیکھیں گے ہمیں بہت سے مریض ملتے ہیں کہ جی ہماری بچپن میں ایک چوٹ لگی تھی، تھوڑا بہت علاج ہوا تھا اور اس کے بعد یہ گھٹنا ٹھیک نہیں ہوا، موسم میں بھی تنگ کرتا رہا، اے سی میں بھی تنگ کر رہا۔ تو ایک تو بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کو چوٹ لگتی ہے۔ دوسرا، کچھ ینگ لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ جو اپنی صحت کا خیال نہیں رکھتے، اپنی ڈائٹ کا، وہ ایکٹیو نہیں ہوتے۔ تو جوڑ کی تو خوراک، اس میں خون تو ہوتا نہیں، اس کی خوراک حرکت ہے، موومنٹ ہے۔ وہ جب موومنٹ نہیں کرتے، وزن ان کا بڑھ جاتا ہے، تو وہ کیا دیکھتے ہیں کہ ان کے گھٹنوں کو مسل وغیرہ اس طرح کام نہیں کرتے، تو انہیں اپنی عمر سے پہلے جوڑوں کی امراض کا شکار ہو جاتے ہیں۔ پھر کچھ ایسے افراد ہوتے ہیں کہ جن کو موروثی بھی مرض ہوتے ہیں، جن کو ہم سوزشی آرتھرائٹس کہتے ہیں۔ وہ ہوتے تو جوان ہیں لیکن ان کے جسم میں اس کی وجہ سے، جس کو گٹھیا وغیرہ کہتے ہیں، وہ ہو جاتا ہے۔ لیکن سب سے زیادہ جو میں بات آپ کو کہوں گا، آپ حیران ہوں گے، ہمارے پاس بہت سے لوگ آ رہے ہیں جنہیں یورک ایسڈ کا پرابلم ہے، جوان لوگوں کو۔ ان کے یورک ایسڈ کی ہائی ہونے کی وجہ سے گھٹنے کے اندر جیسے کوئی پانی پڑ جاتا ہے، وہ سوزش بن جاتی ہے، اور اگر اس کو کنٹرول نہیں کرتے تو وہ آہستہ آہستہ گھٹنے کی جو جھلیاں اور جو کارٹلیج ہے اس کو وہ ڈیمیج کر دیتا ہے۔ تو وہ ان کو اپنی ایج سے پہلے ہی آرتھرائٹس کا شکار ہو جاتا ہے۔ اسے میں سوزشی آرتھرائٹس کا نام دوں گا، کرسٹل آرتھروپیتھی، یعنی اس کا مطلب ہے کہ وہ یورک ایسڈ بھی اندر، اور لوگوں کو اس کی اویئرنیس نہیں ہے، لوگ ایسے ہی جو ہے اپنی لائف گزارتے ہیں، پھر وہ خدا نخواستہ زیادہ بڑھ جاتا ہے معاملہ۔ ایگزیکٹلی، اس میں جو چیلنج ہے کہ اگر تو آپ کہتے ہیں نا وقت کے ساتھ ہر چیز اچھی لگتی ہے، اگر تو آپ بزرگ ہیں تو میں آپ کا کوئی علاج، کوئی فزیو، ڈاکٹر صاحب پین مینجمنٹ کرتے ہیں، مظہر صاحب انٹرنیشنل فگر ہیں ہمارے، بڑے طریقے سے ان کو انجیکشن تھراپیاں ہیں وہ کر سکتے ہیں، بالکل، اور ان کا میں جوڑ بھی بدل سکتا ہوں۔ لیکن اگر ایک آدمی جوان ہے، اس پہ یہ علاج منوان نہیں آتا، جوڑوں کی تبدیلی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی 70 سال والے شخص کا یا 65 سال والے کا جوڑ بدلتے ہیں، اس نے چلنا بھی کم ہے، اس کو اور امراض بھی ہیں، وہ جوڑ 15-20 سال چلتا رہے گا۔ اگر کسی کی عمر 40 یا 45 سال ہے، اس نے چلنا بھی زیادہ ہے، وہ جوڑ بھی جو ڈالیں گے، ہم پیوند کاری کریں گے، وہ بھی جلدی گھس جائے گا، لہٰذا پھر ہم دوبارہ اس کو کریں گے۔ لہٰذا علاج جو ہم نے ابھی تک جس پہ دسترس حاصل کر دی ہے، all the treatment we are used to now، وہ ان پہ اس طرح وہ افیکیسی نہیں ہے، وہ اتنا اس کا علاج، لہٰذا بغیر اس کے گوئے جائے بغیر پھر ان کو ضرورت یہ ہے کہ پریونشن وہ کام کریں جو آج سے پہلی جنریشنز کرتی تھی۔ لوگوں کے پاس یہ وسائل نہیں تھے کہ وہ پیدل نہ چلتے، بالکل، سائیکل کا استعمال کرتے، باہر بیٹھتے دھوپ میں، ہم لوگ باہر نہیں بیٹھتے، وٹامن ڈی کی کمی، خوراک، لیٹ نائٹ کھانا، کھانے کی زیادتی یا کھانے کا، یہ تو آج کل معمول بن چکا ہے، بہت لیٹ جو ہے وہ کھانا کھایا جاتا ہے، پانی بھی نہیں پکڑتے، بالکل، اتنی فزیکل انیکٹیویٹی ہو گئی ہے کہ وہ پانی بھی کسی سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ شاید ہمیں کوئی دے دے۔ ڈاکٹر صاحب، ایک دن میں کتنی آپ ایکسرسائز سمجھتے ہیں کہ کی جانی چاہیے؟ ہاں جی، اب تو جی ہر چیز آپ نے بڑی اچھی توجہ دلائی، ہر چیز پہ ریسرچ اور اس پہ ریسرچ۔ اب گائیڈ لائن ہے 4 دفعہ ہفتے میں اگر ہم 20 سے 30 منٹ ماڈریٹ اتنی کی ورزش کریں کہ ہلکا سا سانس میں چڑھے، ٹھیک ہے، تو ہمارے لیے آپ اپنے جوڑوں کی حفاظت کر سکتے ہیں، دل کی حفاظت کر سکتے ہیں، میٹابولک سنڈروم، شوگر سے بچ سکتے ہیں، اور آپ جو ہے نہ صرف اس کا فائدہ اور بیمار نہ ہونے سے بچ سکتے ہیں۔ ڈاکٹروں کے اوپر جو ہاسپٹل میں، کیونکہ اب اس پہ فزیکل انیکٹیویٹی جو میں نے پہلے بات کی کہ اگر آپ کی پاپولیشن ہیلدی ہوگی، آپ کی آبادی، تو ہسپتالوں پہ بھی پریشر نہیں آئے گا، بالکل۔